قرآن میں سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، سب سے زیادہ ہلا دینے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ قرآن کی سب سے دھمکی دینے والی آیت ہے، ڈرانے والی آیت ہے کہ ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو تول کے دکھا دوں گا، اور برائی کرو گے تو تول کے دکھا دوں گا، اور اس پر جزا ہے، اس پر سزا ہے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ایک رائی کے برابر بھی کوئی چیز ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے، میں اس کو بھی تول کر تمہارے سامنے کر دوں گا۔ اور قرآن کی سب سے شدید آیت، اشد آیت علی اہل النار، قرآن کی سب سے شدید آیت اہل جہنم کے لیے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اور قرآن کی سب سے امید دلانے والی آیت۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور میرا رب 3 اندھیروں میں بناتا ہے، 3 اندھیروں میں بناتا ہے، اور صرف مجھے نہیں پیدا کر رہا، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے ہیں، اور صرف انسان کے نہیں، جنات کے بچے بن رہے ہیں، صرف جنات کے نہیں، جانوروں کے بچے بن رہے ہیں، صرف جانوروں کے نہیں، پرندوں کے انڈوں میں بچے بن رہے ہیں، صرف پرندے نہیں، مچھلیوں کے پیٹ میں انڈے بن رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مچھلی ٹراؤٹ ایک وقت میں وہ 3000 انڈے دیتی ہے، اور کتنی ٹراؤٹ ہیں، میرا رب ایک ایک انڈے کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، پرندے کے پیٹ میں کیا انڈا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی ہے وہ جانتا ہے، سانپ کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، ہاتھی کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، شیروں کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ تو جاندار ہیں، اس درخت پہ کتنے آم لگیں گے میرے رب کو پتا ہے۔ پوری دنیا کے آم، پاکستان کے ہی لے لو، ہمارا علاقہ، میرا علاقہ تو ملتان ہے نا، پوری دنیا ملتان آم باغات سے بھرا ہوا ہے، پوری دنیا کے باغات چھوڑو، صرف پاکستان کے درخت سوچو کتنے پیڑ ہیں، ہم نہیں گن سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے آم بھی گنے ہوئے ہیں۔ پھر یہ آم پک کے کہاں جائے گا اللہ کو اس کا بھی پتا ہے، پھر یہ آم ملتان سے فیصل آباد آئے گا اللہ کو اس کا بھی پتا ہے، یہ کراچی جائے گا اللہ کو اس کا بھی پتا ہے، اس پہ طارق جمیل کا نام لکھا ہوا ہے اسے اس کا بھی پتا ہے۔ میرا ملازم جاتا ہے، وہ آم اٹھاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ نیچے رکھ دیتا ہے، فرشتہ چھڑی مارتا ہے، اے طارق جمیل دا نام کوئی نہیں، دعا چاہ، پھر وہ دوسرا اٹھاتا ہے، وہ اس سے بھی گندا ہوتا ہے، وہ تھیلے میں ڈال لیتا ہے۔ ایک ہم آم جو اٹھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اوپر سے نظام چل رہا ہوتا ہے، یہ اس پہ تیرا نام ہے ڈال لے، اس پہ تیرا نام ہے ڈال لے، ایک 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 ایک۔ پھر ایک بکری جو فیصل آباد میں ذبح ہو کے لٹکائی جاتی ہے، 50 آدمی اس کا گوشت لے کے جاتے ہیں، اللہ کو ایک ایک کا پتہ ہے کس کی بوٹی کس کے پیٹ میں گئی، ہڈیاں پھینک دی، اللہ کو ایک ایک ہڈی کا پتہ ہے، بلی نے کھائی یا کتے نے کھائی یا چیونٹے نے کھائی، اور یہ بکری پوری دنیا میں پھیل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے، اور اس آدمی نے ایک بکری نہیں کھائی، ساری زندگی کتنے گوشت کھائے، کٹے دے، مجھ دے، گاں دے، بچے دے، مچھی، مرغے، کتنا کچھ کھایا، کتنا کھایا۔ اور میرا رب جب چلو ایک برائلر ہی لے لو تو روز برائلر کھاتے ہیں، کتنے برائلر پیٹ میں گئے ہیں، میرا رب جب ان کو زندہ کرے گا تو ایک ایک اس کے پر کو بھی جمع کر کے زندہ کر کے کھڑا کر کے دکھا دے۔ ایک بکری جو پوری دنیا میں پھیل گئی، اللہ اس کے اجزاء کو اکٹھا کر کے زندہ کر کے دکھا دے گا۔ ایک مچھلی جو کتنے پیٹوں میں گئی، اللہ اس کے ایک ایک جز کو، اس کی ہڈیاں چیونٹیاں کھا گئیں، بلیاں کھا گئیں، کس طرح میرا مولا کذالک النشور، اللہ تمہیں زندہ کر کے دکھا دے گا، اللہ تمہیں قالوا اذا كنا عظاما نخرا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة، کہ وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. یہ دیکھو ایک آیا یہ امیہ بن خلف ہے، قریشی تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ہڈی تھی، تو اللہ کے نبی کے سامنے نا اس نے اس کو ایسے اپنے انگوٹھے سے نا اس کو ایسے پیسا، وہ پرانی ہڈی آئی، وہ پس گئی، تو اس نے پھونک ماری، وہ اس کی جو راکھ تھی بنی تھی وہ ہوا میں اڑ گئی. تو وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا رب اسے زندہ کرے گا، یہ زندہ ہوگی؟ تو اللہ نے سورہ یاسین کی یہ آخری آیت اتاری، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم. دیکھو 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 ہے لطفے دے بڑے انسان نو جسے میں نے ایک گندے پانی سے کیا، وہ میرے مقابلے میں آتا ہے اور مجھ سے مثالیں اور دلیلیں مانگتا ہے کہ اے ہڈی کون زندہ کرے گا؟ کہ اس کو پیدا کس نے کیا تھا، اسے بنایا کس نے تھا؟ ہاتھی کو شکل کون دیتا ہے؟ سبحان اللہ. مگر مچھ کو شکل کون دیتا ہے؟ ویل مچھلی کو شکل کون دیتا ہے؟ ویل مچھلی کا بچہ ہی ہاتھی کے برابر پیدا ہوتا. کون ہے یہ اور وہ جب وہ نر مادہ ملتے ہوں گے وہ کی بلا ہوئے گی، سمندر گڈا طوفان آمدہ ہوئے گا، نر مادہ ملتے ہوں گے. تو وہ کون ہے؟ کس نے آسمان کو کھڑا کر دیا؟ کس نے سورج کو گرما دیا؟ کس نے چاند کو ٹھنڈا کیا؟ کس نے تاروں کو حسین بنایا؟ کس نے رات کے اندھیرے بنائے؟ کس نے دن کے اجالے بنائے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. کون ہے دریاؤں کو بہاتا؟ وہ اللہ ہے. کون ہے بارش کو قطرہ قطرہ برساتا؟ وہ اللہ ہے. انا سببنا الماء صبا، اللہ ہے قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے. کون ہے زمین کو پھاڑتا؟ ثم شققنا الارض شقا، وہ اللہ ہے. کون ہے اس سے پھل پھول نکالتا؟ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم. وہ اللہ ہے جو پھول نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، خوشبو ڈالتا ہے. ہمارے آموں کے باغ ہیں، یہ چوسے کی خوشبو الگ ہے اور دوسری کی الگ ہے، روٹول کی الگ ہے. کوئی اسی میں سپرے کی تا خوشبو دا، یا ہم نے کوئی بوریاں ڈالی ہیں چینی کی آم کی جڑ کے اندر، یہ کڑوی لکڑی، اس سے آم اتنا میٹھا کیسے نکلتا ہے؟ اتنے سارے بیج سے اتنا بڑا تربوز کیسے نکلتا ہے؟ 70 فٹ اوپر جا کے ناریل کیسے بنتا ہے؟ اس میں پانی کون ڈالتا ہے؟ زمین کا فرش والارض بعد ذلك دحاها، تیرے رب نے زمین کو بچھایا. اخرج منها ماءها، پانی کو نکالا، ومرعاها اور چارے کو نکالا، والجبال ارساها اور پہاڑوں کو گاڑا. متاعا لکم ولانعامکم، من کو لوڑ توڑے واسطے بنایا ہے، توڑے واسطے بنایا ہے. والارض مددناها قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. اور کس رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمہاری دھرتی کو 2 دن میں بنایا؟ وتجعلون له اندادا، اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو، پتھروں کی پوجا کرتے ہو. کیا نادانی کی انتہا ہے. اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پہلے پتھر کے بناتے تھے، اب پلاسٹر کے بناتے ہیں، اور انہیں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. جو لوگ مر گئے قبروں میں چلے گئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ اللہ زندہ ہے، اللہ موت سے پاک ہے، اللہ زوال سے پاک ہے، اللہ بیماری سے پاک ہے، اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ غفلت سے پاک ہے، اللہ تھکاوٹ سے پاک ہے، اللہ زمانے سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اندھیرے اجالے سے پاک ہے، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے. اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اللہ کے خزانے اللہ کا چھوڑ کر کسی اور سے مانگو گے تو وہ خود دے گا تمہیں. اللہ سے لے کر دے.
ہمارا علاقہ سارا جاہلیت کا ہی سے بھرا ہوا ہے. تو میں تلمبے سے گاؤں آ رہا تھا تو میرا ایک رشتہ دار اپنے باغ میں آم کے باغ میں چارپائی ڈال کے آم کے نیچے بیٹھا تھا. تو میں نے گاڑی روکی, میں چلا گیا. میں کیا لبا کہ بھائی کی حال ہے؟ آندھا جو بڑا چنگا ہے. میں نے کہا طارق میاں تو بندہ بڑا چنگا ہے پر تو وابی ہو گیا. میں کہا یار وابی کون ہوندے نے؟ یہ جڑے پیرانوں نہ مننے. میں تو پیرانوں منینا پر میں آنا پیر پتر نہیں دے سکتا, پیر سدھی راہ دس سکتا ہے. ایو تو گل ہر پیر پتر دے سکتا ہے. انہوں دا کوٹا ہوندا اللہ سائیں کو, اپنے کوٹے جو لائے کے دے دیں دیں. اب ان کو کون سمجھا ہے؟ جہالت کا کوئی علاج نہیں. اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے, اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے. وہ موت سے پاک ہے, وہ تھکن سے پاک ہے. تم تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہو 6-7 ہزار, تم سب بولنا شروع کرو تو کسی کو کسی کی سمجھ میں آئے گی. اور میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم. ہائے 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 ہائے, حدیث بھی چس آگے. میرے بندو, اولین آخرین, انسان, جنات, بوڑھے, جوان, خشک, تر, مرد, عورتیں, اگلے پچھلے, زندہ, مردہ, سارے اکٹھے ہو جاؤ, سارے اکٹھے ہو جاؤ. اس زمین پر سارے نہیں آ سکتے. لہذا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, اللہ تعالیٰ نئی زمین پیدا کرے گا معاشر کے دن جس پر یہ ساری دنیا کھڑی ہو سکے گی. یہ زمین نہیں ہوگی کان صفا, نہ اس میں کوئی کھڈا ہوگا نہ اس میں کوئی ٹیلا ہوگا, ایسے سیدھا میدان ہوگا. اور اس کو اللہ بڑا بنائے گا تاکہ ساری دنیا کھڑی ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تم ایسا کرو, سارے جتنے کھڑے ہو, جن بھی, انسان بھی, گونگے بھی, کٹھے مانگو, مجھ سے مانگو. اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کو پسند کیا ہے. اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کو پسند کیا ہے. جنت کی زبان عربی ہے, قرآن کی زبان عربی ہے, میرے محبوب کی زبان عربی ہے. لیکن اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں. اس وقت میں نے کہیں پڑھا تھا 6010 زبانیں بولی جا رہی. ہزاروں زبانیں مٹ گئی, ہزاروں زبانیں آگے آنے والی ہیں. ہر زبان میں مانگو. ہم ایک ملک میں رہتے ہیں, پٹھان کو یہاں بلاؤ, پنجابی کو اس کے سامنے کھڑا کرو, پنجابی پٹھان کے نہیں سمجھے گا, پٹھان پنجابی کے نہیں سمجھے گا. سندھ میں چلے جاؤ تو سندھی پنجابی کے نہیں سمجھے گا, پنجابی سندھی کے نہیں سمجھے گا. اور پنجاب کا کھوتا, سرحد کا کھوتا اور بلوچستان کے کھوتے کو کھڑا کرو, تریانوں پتہ لگے گا اسی کی گل کر رہے ہیں. انسان تو اتنا بے بس ہے. سارے انسان, جنات اور دعائیں اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں, اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں. کتنی زبانیں چل رہی ہیں اور گونگے اشاروں سے مانگی. تو میرا رب کہتا ہے لا الہ الا, واہ میرے رب, واہ میرے رب, واہ میرے رب, لا یشغلہ سمع عن سمع. تو کتنے سارے جب کٹھے بولو گے تو مجھے غلطی نہیں لگے گی کہ کون کیا کہہ رہا. ذرا تصور تو کرو, تصور تو کرو کہ آدم کی نسل, جنات کی نسل اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کو پکارے اور مانگے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے غلطی نہیں لگی اور میں اس ایک ہی وقت میں کسی سے غافل بھی نہیں ہوں گا, میں سب کی اکٹھے سنوں گا. یہ اللہ تعالیٰ لین لا دینا بھائی واری واری آؤ, کلے کلے آؤ, کہ تسی دو دو طرح طرح کھپ آتی ہے تو انشاءاللہ ایک قیامت ہو رہا جاندی ساڑی واری نہ آنی. تو میرا رب کہتا ہے میں تم سب کا شور سنو. گونگا تو کچھ نہیں بولے گا نا, گونگا تو دل سے بولے گا, اللہ کہتا ہے وہ بھی سنو. 7 جانور بھی کھڑے کر دو, وہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے. تم سارے مانگو اور میں سب کا مانگا دے دوں, دے دوں, دے دوں. میں سب کا مانگا دے دوں.
تو میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو سمندر میں کوئی کمی آئی ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانوں میں بھی اتنی بھی کمی نہیں آئی. سوئی پر تو کچھ لگ گیا، تری لگ گئی، تری پانی تو نہیں، تری تو لگ گئی. تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. اتنے خزانوں کا مالک ہے میرا آپ کا اللہ، اور زندہ الحی القیوم الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي الوديع الباقي الرشيد الصبور جل جلالہ وللہ الاسماء الحسنى. اے میرا اللہ ہے، اے میرا ادعونی استجب لکم. اور میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب، میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں. زور سے بولو سنتا ہوں جیسے میں بول رہا ہوں. اب آپ نے نہیں سنا لیکن میں نے سنا ہے. اللہ کہتا ہے یہ بھی سنتا ہوں. یعلم السر. اچھا تم زور سے بھی نہ بولو، تم ایسا بھی نہ بولو، دل میں بولو، دل میں. میں نے نہیں سنا، میرا رب کہتا ہے میں یہ بھی سن رہا، میں نے یہ بھی سن لیا. تیرے دل کی دھڑکنوں سے جو صدائیں اٹھتی ہیں تیرا رب وہ صدا بھی سنتا ہے. جن کے پاس ایسا اللہ ہو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکیں تو وہ زندگی تو نہ ہوئی. یہ ساری دنیا میرے رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. تو بھائیو، یہ ہمارے نبی نے ہم پر احسان کیا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اچھا جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے. اس کو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا، اس کو کہیں آنا ہی نہیں پڑتا. وہ ذرہ ذرہ اس کی قدرت پر گواہی دے رہا ہے. خوبصورت 14ویں کا چاند دیکھا کرو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. سورج کی شعاؤں کو دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں. عقاب کی اڑان دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. ہرن کا مشک دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. گائے کے تھن کا دودھ دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. ادھر گوبر ہے، ادھر خون ہے، ادھر آنتے ہیں، ادھر گندگی ہے، اور اس کے اندر سے من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. دودھ نو ویکھ کے ہی اللہ یاد آ جاندا ہے. اس کو سفید رنگ کس نے دیا؟ کوئی چونا کھوایا تسی گاہ نو؟ چونا کھوایا تو یہ سفید کیسے ہو گیا؟ یہ مزیدار کیسے ہو گیا؟ اور یہ دودھ ہے، پھر یہ مکھن بھی ہے، پھر یہ دہی بھی ہے، پھر یہ گھی بھی ہے، پھر یہ کھویا بھی ہے. یہ ایک دودھ کے اندر اتنے، یہ کیا کون کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. دودھ کا قطرہ قطرہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. سانپ کی پھنکار لا الہ الا اللہ بول رہی ہے.
بلبل کا نغمہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، چڑیا کی چہچہاہٹ لا الہ الا اللہ بول رہی ہے، ندی نالوں کا شور لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، آبشاروں کی لہریں جب نیچے گرتی ہیں تو لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں، پانی پتھروں سے ٹکراتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، صدف میں موتی بنتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، زمین میں خزانے نکلتے ہیں تو اللہ اللہ پکار رہے ہیں، اللہ اللہ کی صدا ہے پوری کائنات میں۔ او میرے نبی نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، ہمیں اللہ کی قدرت بتائی، ہمیں اللہ سے ملنا جوڑ بٹھانا سکھایا، اس رب سے ٹوٹ گئے تو سب کچھ ختم۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وأنا خیر لک من کل شیء۔ میرا بندہ تو میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دنیا کے لیے وعدہ نہیں، ما نشاء لمن نرید۔ سارے بازار میں لوگ منافع کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، نقصان بھی ہو رہا ہے، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کسی کا چل گیا ہے، کسی کا نہیں چلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا دنیا جس کو چاہوں گا جتنی چاہوں گا اتنی دوں گا، اور اپنے بارے میں کہتا تو میری طلب میں آ، میں تمہیں مل جاؤں گا، میں تیرا بن جاؤں گا، میں تیرا بن جاؤں گا۔ اللہ ہمارا بن گیا۔ صحابہ نے اللہ کو تو ابو عبیدہ بن جراح کا تھا، ایک حضرت یزید بن ابی سفیان کا تھا، اور ایک حضرت عمرو بن عاص کا تھا۔ تو یہ حضرت عمرو بن عاص کا لشکر سب سے پہلے شام میں داخل ہوا، یہ 8000 تھے۔ آگے رومی جرجیس، روم کا سردار 1 لاکھ کا لشکر لے کے پہلے سے گھات لگا کے بیٹھا تھا، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ 8000 تے 1 لاکھ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ تو حضرت واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ ہمیں رومیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ہمیں یقین ہو گیا ہاں ہونا المحشر، آج یہیں قبریں بنے گی ہماری، آج یہیں موت آئے گی ہمیں۔ تو ما کان شعارنا الا ما کان، عرب جو تھے جب لڑتے تھے نا تو شعر پڑھتے تھے، ان شعروں کو رجز کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمیں شعر بھول گئے، اور اب سب کی زبان پر ایک آواز تھی، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ سب کا ایک ہی بول تھا، 1 لاکھ کے سامنے 8000 وہ بھی گھیرے میں آ گئے ہوں تو کتنے ہی بڑے پہلوان ہوں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو میری نظر آسمان پر بار بار اٹھ رہی تھی، تو سورج کے زوال کے بعد میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا ان فرجت فی السماء فرجتن، آسمان میں ایک شگاف ہو گیا، آسمان پھٹ گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان پر سوار سفید پگڑیاں۔ کتنے لوگ حرم میں اللہ سے مانگے، لاکھوں لوگ، کئی دفعہ میں دعا میں شریک ہوا، چیخ و پکار سے مکہ گونج اٹھتا ہے، لیکن دوستی توڑ دی ہے، دوستی توڑ دی ہے۔ وہ کچھ 40 منٹ کی دعا نہیں مانگ رہے تھے، یا رب محمد انصر امت محمد، بس اتنا ایک بول رہے تھے۔ کہتے آسمان پھٹا، شہابی گھوڑے اور اس پہ پر سوار، وہ وہاں سے پکارتا ہوا آ رہا تھا، ابشروا یا امت محمد۔ 57 ملک ہیں اور سب مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ دوستی لگانے والے چلے گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ جو تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی،
कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेर तेजीर हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हम, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। सबसे आसान काम अल्लाह को राजी करना है। सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी हो, कमर झुक गई हो, लाठी हाथ में हो, एड्डा वड्डा खोपा अखियां ते चढ़ गया होवे, नजर कुछ आता ना हो, इस उम्र में भी वो कहेगा यनूबुका अनाना समाए फमस्तगफरतनी गफरतु लक वला उबाली, ये तो हमारी तो उम्रें ही थोड़ी थोड़ी हैं, हमारे कितने गुनाह होंगे। मेरा रब कहता है किसी एक मर्द औरत को इतनी ताकत दूं, इतनी उम्र दूं, इतने असबाब दूं कि वो गुनाह करते 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 आसमान की छत को लगा दे, नामुमकिन नामुमकिन। लेकिन अल्लाह कहता है मैं ताकत दे दूं और तू करे, और इतने करे कि आसमान की छत को लग जाए, और फिर आधी जुबान से कह दे या अल्लाह माफी, तो लगेगा जाओ माफ की। पूछेगा मैं नहीं, दोबारा तो नहीं करोगे। हम तो अपने बेटों से कहते हैं तुमने अभी गड़बड़ किया, दोबारा तो नहीं करोगे? नहीं बाबा मैं दोबारा नहीं करूंगा। और मेरा रब ये नहीं पूछता दोबारा तो नहीं करोगे। हज़रत उमर के जमाने में एक गवैया था जो गाता था, रोटी चलती थी, तंबूरा बजाता था। जब बूढ़ा हो गया तो आवाज खत्म हो गई, रोटी बंद हो गई, तो जा जन्नतुल बकी में बैठा। या अल्लाह आवाज थी तो चूल्हा जलता था, रोटी चलती थी, अब आवाज गई है तो रोटी भी गई है, भूखा हूं, तेरे सामने आया हूं। अब ये अल्लाह की मोहब्बत में नहीं आया, ये भूख तो आया, रोटी तो आया। हजरत उमर सोए हुए थे मस्जिद नबवी में, तो ख्वाब में आवाज आई, मेरा एक बंदा मुझे पुकार रहा है, बकी में मेरा एक बंदा मुझे पुकार हुआ। जुनैद बगदादी नहीं, गवैया सारी जिंदगी था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ऐसे बदहवास हुए कि जूता भी नहीं पहना, पगड़ी भी नहीं पहनी, नंगे सर नंगे पांव भागे और बकी में गए। तो उस वक्त अभी तो ये बकी बिल्कुल सुनसान है ना, इसमें झाड़ियां थी, काफी झाड़ियां थी जो काट दी गई। तो जब वो कदमों की आवाज आई तो वो बूढ़े ने देखा तो हजरत उमर भागे हुए आ रहे, तो वो भाग, उन्होंने कहा तो उमर आया तो सोटे मारेगा। तो हजरत उमर ने पीछे से आवाज दी, भागो नहीं भागो नहीं, मैं आया नहीं, वो भेजा गया। वो हैरान होकर कहने लगा किसने भेजा? कि जिसको पुकार रहे हो उसी ने भेजा। तो वो गिर गया जमीन, कहने लगा या अल्लाह सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी, जब पुकारा तुझे तो पेट की खातिर पुकारा, और तूने मेरे साथ ये बॉक्स, मुझे माफ कर दे। और उसकी चीख निकली और जान निकल गई। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसको खुद जनाजा पढ़ाया और उसको कब्र में उतारा। सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर, सबसे मुश्किल है इंसानों को राजी करना। और फिर मेरे रब पे कुर्बान जाऊं, मेरे नबी के कुर्बान जाऊं, दरवाजा खोल दे। जितनी दफा तौबा टूटे तौबा करो, अल्लाह खुशी से माफ करे, कभी ताना नहीं देगा 100 बारी तू तौबा रोड़ी हम तेरी तौबा कबूल कोई नहीं, तू कर तौबा, अल्लाह तुझे माफ करे। तो मेरे अजीजों, एक तो सारे नौजवान हो माशाअल्लाह, आज बैठे बैठे अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हो, कहो या अल्लाह मेरी तो, फिर कहो या अल्लाह मेरी तो, फिर कहो या अल्लाह मेरी तो। कि उस वक्त मुल्क के और बल्कि पूरी उम्मत पे जो हालात हैं, ये हालात हमारे बदअमालियों की वजह से, ये हुक्मरानों की वजह से नहीं है, हमारी बदअमालियों की वजह से। अब अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और अल्लाह के रास्ते में निकल कर लोगों को भी तौबा पे तैयार करें। पता नहीं किसकी ठोकर, किसकी दुआ, किसका आंसू मेरे रब को पसंद है, और पूरी उम्मत का भला हो जाए, पूरी इंसानियत का भला हो जाए। तो सारे भाई नियत करते हो? सतावन मुल्क हैं और सब
मुसीबतों में घिरे हुए हैं, दोस्ती लगाने वाले चले गए और अब सब दुनिया का हर इंसान एक आराम वाली सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहता है। इंसानी फितरत है, कोई मशक्कत नहीं चाहता, कोई तंगी नहीं चाहता। तो जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया उसने हमें आसान जिंदगी का रास्ता बताया, वो कुरान है। उसको हमने छोड़ दिया है। इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, अल्लाह ही है जिन्होंने मेरे कुरान को छोड़ दी। तो दुनिया में कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें बेहतरीन जिंदगी का गुर सिखाता। कुरान ये दावा करता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि तुम मेरी मान लो तो हम तुम्हें खूबसूरत जिंदगी नसीब फरमाएंगे। तो भाइयों, कुरान सिर्फ रमजान में सुनने सुनाने की चीज नहीं है। कुरान पाक हमारी जिंदगी में इस तरह है जैसे खाना और पीना। रोटी और पानी के बगैर आदमी चंद दिनों के बाद मौत के घाट उतर जाता, मर जाता। कुरान से और नबी पाक की सीरत से दूर रहने के बाद इंसानी रूह मर जाती, फिर वो बस एक मुर्दा लाश है, जो जिंदा लाश है जो चल रही है। तो सिर्फ रमजान में इसका एहतमाम न किया जाए, कुरान पाक को सारा साल पढ़ा जाए। उलमा ने इसके तर्जुमे कर दिए हैं। जिस आलिम का तर्जुमा आपको अच्छा लगे आप उसका मुताला करें। मौजूदा इस वक्त में जो सबसे बेहतरीन तर्जुमा किया है मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातहू, आसान तर्जुमा है कुरान। वो सब जो बाहर से भी लोग आए हुए हैं तो आप पढ़ा करें, आपको सूरह बकरा में एक चीज आज आपके शेख साहब ने याद दिलाई थी, तो वो मुझे ख्याल है कि वाकई उसको बयान करना चाहिए। वो है आयतल कुर्सी, कि इसमें अल्लाह का तारुफ है ऐसे खूबसूरत अंदाज में। सारे जो दीन है उसकी बुनियाद है तौहीद, रिसालत और आखिरत। ये तीन पिलर हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो इस जहान का बनाने वाला है, लिहाजा मुझे उसके मान के चलना है। कैसे मानना है? मोहम्मद और रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रसूल हैं, आपके बताए हुए तरीके पर मुझे चलना है। उन्होंने अल्लाह की मंशा, अल्लाह की चाहत को अमली तौर पर 23 बरस में करके दिखा दी। और फिर कोई 2.5-3 लाख 1,24,000 तो हज में मौजूद थे। सहाबा इससे कम से कम दुगने होंगे, गिन तो कोई सका नहीं, लेकिन 1,24,000 मशहूर हो गया। ये वो थे जो हुज्जाज उस वक्त आपके साथ थे, बाकी इससे ज्यादा थे साहब। तो एक जमात अल्लाह ताला ने ऐसी दी मेरे नबी को, जिन्होंने अपने नबी की जिंदगी को अपने अंदर उतारा और पूरी दुनिया के सामने ऐसा नमूना पेश किया। वो मासूम नहीं थे, मासूम अंबिया होते। वो महफूज भी, हमने एक इस्तिलाह निकाल ली कि सहाबा मासूम नहीं थे, महफूज थे। मासूम महफूज में तो कोई फर्क नहीं है। वो उनकी सबसे बड़ी फजीलत है, वो मगफूर थे, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। ये है उनकी सबसे बड़ी फजीलत। सबसे बड़ी फजीलतों में से एक फजीलत कि अल्लाह ने कहा कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरे महबूब हमारा वादा है सबको जन्नत दूंगा। लिहाजा फला ने ये किया, फला ने वो किया, अब इस पर बहस करना ये उनकी शान के मुनासिब नहीं है, खिलाफ है। जिस अल्लाह ने फैसला करना है वो कुरान में पहले फैसला करके सुना चुका है कि हमने उन्हें माफ कर दिया। तो वो अगर हम उनको महफूज समझें, भाई तुम इस तरीके पर क्यों नहीं चलते हो मेरे नबी का, वो तो जी नबी थे, हम कहाँ नबी के तरीके पर चल सकते। अच्छा भाई उनके साथी हैं, वो तो जी महफूज थे, हम कहाँ उसके तरीके पर चल सकते हैं। तो शैतान रास्ते बना देगा। वो ना मासूम थे ना महफूज थे, वो हमारी तरह आम इंसान थे, लेकिन उनको नबी की सोहबत ने रंग दिया। खताओं से नहीं निकले, लेकिन इतना अल्लाह उसके रसूल को राजी किया कि अल्लाह ने कहा जाओ सब माफ।
لا الہ الا اللہ کیسے کرنا ہے، محمد رسول اللہ۔ اور اس پر پھر آگے ایک موت کے بعد زندگی آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار وہ اسی کلمے پہ رکھا ہے کہ جس کے پاس یہ کلمہ ہے اور اس کلمے کی ضروریات کو پورا کیا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس کے پاس یہ کلمہ ہے اور اس کی ضروریات کو پورا نہیں کیا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا اللہ کے قانون کے مطابق، باقی جس کو چاہے معاف کر دو۔ اور جس کے پاس کلمہ بھی نہیں ہے اس کے لیے پھر میرے اللہ کا قانون سب سے مختلف ہے۔ تو اللہ کا تعارف سارا قرآن، پہلے قرآن کی ابتدائی الحمدللہ رب العالمین سے ہے۔ اس آیت کو اعظم آیت کہا جاتا ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت۔ ایک جگہ مجھے پڑھا ہوا یاد آیا کہ ساری آسمانی کتابوں کا سردار سید الکتب القرآن، قرآن ساری آسمانی کتابوں کا بادشاہ ہے، سردار ہے۔ وہ سید القرآن البقرہ، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے۔ وہ سید البقرۃ آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی سردار وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کو اعظم آیا، سب سے عظیم، سب سے بڑی نہیں، سب سے بڑی آیت ہے۔ اذا تداینتم بدین، بڑی سورہ لمبی، اطول آیت وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یہ ہے اعظم آیت، سب سے عظیم آیت۔ تھوڑا سا اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن کچھ باتیں اور اسی کے ساتھ یاد آ گئی۔ اخوف آیت، قرآن میں سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، سب سے زیادہ ہلا دینے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ قرآن کی سب سے دھمکی دینے والی آیت ہے، ڈرانے والی آیت ہے کہ ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو تول کے دکھا دوں گا، اور برائی کرو گے تو تول کے دکھا دوں گا، اور اس پر جزا ہے، اس پر سزا ہے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ایک رائی کے برابر بھی کوئی چیز ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے، میں اس کو بھی تول کر تمہارے سامنے کر دوں گا۔ اور قرآن کی سب سے شدید آیت، اشد آیت علی اہل النار، قرآن کی سب سے شدید آیت اہل جہنم کے لیے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اور قرآن کی سب سے امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ڈرو نہیں، مایوس نہ ہو، توبہ کرو، میں سارے ہی معاف کر دوں گا، سب معاف کر دوں گا۔ اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، عدل کو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اچھا، یہ تو مضمون میں نے آپ کو پڑھا ہوا بتایا ہے، تو اس میں جہنم والوں کے لیے بھی آیت آ گئی، کفار کے لیے بھی آ گئی، اللہ کی عظمت حیبت بھی آ گئی۔ تو میں چونکہ جنت میرا مضمون ہے، میں سب سے پہلے جنت کو ممبر پہ اللہ نے میرے ذریعے سے بیان کروایا، تو میں نے دیکھا اس میں جو جنت والوں کے لیے سب سے بہترین آیت کون ہے، جیسے جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ تو جنت والوں کے لیے سب سے بہترین آیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ میرا تتبع یا میری تلاش کے بعد ہے، ضروری نہیں ہے صحیح ہو، اس سے بھی کوئی عالی شان آیت ہو سکتی ہے جنت والوں کے لیے، لیکن جو میں نے ڈھونڈوں اس نظر سے جب میں نے قرآن کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے سورہ قاف کی آیت لگی کہ یہ سب سے زیادہ جنت والوں کے لیے خوشخبری ہے، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ مجھے لگا کہ فلن نزیدکم ولدینا مزید، میں نے اس کو جوڑا، تو میں نے اپنی طرف سے یہ ایک استنباط کیا کہ یہ آیت میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی خوشخبری کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کے بنائی ہے، لہم ما یشاءون فیہا۔ تو ما یشاءون کی حد کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت یاد آ گئی کہ جنت میں ایک بادل اٹھے گا، بادل، تو ان پر آتی مشک و عنبر کی بارش کرے گا، تو اس کے بعد اس بادل میں سے آواز آئے گی
کہ جنت والوں کیا چاہتے ہو؟ تم پر اس کی بارش کرو. کیا چاہتے ہو؟ تم پر اس کی بارش کرو. لہم ما یشاؤون فیہا. یہ بڑے زمانے کے بعد مجھے بات یاد آئی، اس میں ہے حاد الارواح الی بلاد الافراح میں یہ بات موجود ہے، جو میں نے آج سے کوئی 36 سال پہلے پڑھی تھی میں نے یہ. تو احمد بن ابی الحواری یہ تابعین میں سے ہیں یا تبع تابعین میں سے ہیں. وہ کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے وہ موقع دے دیا نا اور بادل نے کہا کہ بولو کیا بارش کروں، تو میں کہوں گا میرے اوپر تو حوروں کی بارش کر دے. امطری علی جواری مزینات، میرے اوپر فل میک اپ والی حوروں کی بارش کر دے. لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہیں گے وہ ملے گا. پھر اللہ کہتا ولدینا مزید، پھر وہ ملے گا جس کا تمہیں خواب و خیال ہے. مزید انتہائی کوئی. تو یہ ہے اعظم آیا، اس میں اللہ کا تعارف ہے اور اللہ کا نام نامی اس میں کتنا گھوم ہے ہم گنیں گے. اللہ، اچھا ایک بات اور یاد، اللہ کا نام قرآن میں کیا ہے؟ بولو سارے بولو، دوبارہ بولو، پھر بولو. کہیں خدا بھی آیا ہے؟ کہیں خدا آیا؟ یہ کیا تم نے لگایا ہوا ہے؟ پٹھان خدا کو خدائے بنا جاتا ہے، خدائے پاکا، خدائے پاکا، وہ اور آگے لے جاتے ہیں. جو ہمارے گجراتی میں نے یہ خدا کو خدا بناتے ہیں، خدا کی قسم خدا. ارے اللہ کا نام اللہ ہے. تم علمی لوگ ہو کر اس کو اللہ کی بجائے خدا لکھتے خدا ہو، پڑھتے خدا ہو، بولتے خدا ہو. وہ میں نے ایک مضمون پڑھا میری اس بات کے رد میں، اور رد کس بات پر؟ ہمارے اکابر نے خدا کہا ہے، ہم کیوں نہ کہیں؟ یہ دلیل دی جاتی. ارے بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا حرام ہے؟ میں نے کوئی کبھی کہا؟ میری تو لائن ہی نہیں فتویٰ دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا اللہ کی تعبیر نہیں کرتا، جیسے ہمیں کہا جاتا تھا گاڈ مت کہا کرو، گاڈ انگریزی میں گاڈ، کہ گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. تو میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یعنی فل ترجمہ، فل. بھگوان اللہ کی پوری ٹرانسلیشن نہیں ہے. ایشور، دیوتا، اوتار، بھگوان، خدا، گاڈ اور جتنے دنیا میں مختلف زبانوں میں نام ہیں، کوئی نام اللہ تعالی پر پورا فٹ نہیں آتا سوائے اس کے جو اللہ نے خود بتایا، اللہ میں اللہ. تو خدا نہ کہا کرو، منع نہیں ہے. دیکھو بار بار سنو، بار بار سنو، کیونکہ تم سو کے سنتے ہو، باہر جا کے فتوے لگاتے ہو. میں گورنمنٹ کالج لاہور جب پڑھتا تھا تو ہسٹری، تاریخ کا ہو رہا تھا لیکچر، پیریڈ یار. تو ایک لڑکا پیچھے سو رہا تھا. وہ جو ہسٹری کے پروفیسر تھے وہ بتا رہے تھے صحرائے گوبی کے بارے میں. صحرائے گوبی ہے چین اور منگولیا، چائنا سے چلتی ہے، منگولیا میں داخل ہوتی ہے. اور منگولیا والا جو حصہ ہے صحرائے گوبی کا، اس میں چنگیز خان پیدا ہوا اور مغل قوم پیدا ہوئی جنہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اچھا اب ان کی نظر پڑ گئی، ان کا رول نمبر 56، یس سر، ویئر از صحرائے گوبی؟ صحرائے گوبی کہاں ہے سر؟ چھنگا مانگا میں ہے. اس نے کہا دفع ہو جاؤ، ایک ہفتے کے لیے مجھے شکل نہ دکھانا. تو یا تم غافل بیٹھے ہوتے ہو یا سوئے ہوتے ہو اور میری بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہو. خدا کہنا منع نہیں، بھگوان کہنا منع نہیں ہے، گاڈ کہنا منع نہیں ہے، ایشور کہنا ہر ایک کی اپنی زبان ہے، لیکن اللہ کے سوا کوئی لفظ نہیں جو اس ذات کی پوری ترجمانی کر سکے. لہذا کم از کم تم بچے جو میرے پاس پڑھ رہے ہو یا جو سن رہے ہو یہاں بیٹھ کر یا اس کیمرے کے ذریعے سے، اللہ کو بولنا سیکھو. اللہ، لفظ اللہ میں خصوصیت ہے.
جتنے حرف ہیں نا نقطے والے، با تا ثا جیم فا زال زا شین ضاد ظا غین فے قاف نون، یہ جتنے نقطے والے حرف ہیں یہ کمزور ہیں، اور بغیر نقطے والے طاقتور ہیں۔ اس کی ایک وجہ جو سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ نقطے والا جو حرف ہے وہ اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے باہر سے ایک نقطے کا محتاج ہے، دو کا محتاج ہے، تین کا محتاج، اور جو بغیر نقطے والا حرف ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کا محتاج نہیں ہے۔ شین کو 3 نقطے چاہیے تب اپنا مطلب بتائے گی، اور سین کو کچھ نہیں چاہیے، وہ اپنا مطلب خود بتا دے۔ سمجھ میں آئے؟ لفظ اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے؟ اللہ نے ان حرفوں سے اپنا نام چنا جس میں نقطہ نہیں۔ لفظ محمد کوئی نقطے والا حرف ہے؟ احمد کوئی نقطے والا حرف؟ اللہ کتنے حرف ہیں؟ 4۔ محمد کتنے حرف ہیں؟ 4۔ احمد کتنے حرف ہیں؟ 4۔ 4 کو 3 دفعہ جمع کرو تو بن گئے 12۔ تو جب اللہ نے کلمہ جوڑ کے دیا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ اللہ کے لفظ کی ایک اور خصوصیت، کسی حرف میں لفظ میں سے حرف نکال دو تو اس کا مطلب دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ مثلا خدا ہی لے لو، خدا، خدا کی خا ہٹا دو تو پیچھے بچے گا دا۔ یہ پٹھان یہ بولتا ہے دادے دادے دادے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ، اچھا دادے یہ ہے، تم پٹھان ہو؟ اچھا اچھا اچھا، اب اس کی دال ہٹا دو تو بن جائے گا خا، تو بھی خا 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 خا، اس کو بھی یہی کہتے ہیں ہاں 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 ہاں، اتنا تو مجھے بھی پشتو آتی ہے بھائی۔ اس کا آخری الف ہٹا دو تو وہ خد بن گیا یا خود بن گیا یا خد بن گیا یا کیا بن گیا۔ لفظ خدا سے میں نے آپ کو مثال دے دی کہ حرف نکالا مطلب بدل گیا۔ یہ لفظ اللہ ہے، الف لام لام ہا، یہ الف ہٹا دو پیچھے بچا للہ، تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایک حرف نکلنے کے باوجود بھی ترجمہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ لام ہٹا دو پیچھے بچ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ آخری لام ہٹا دو تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ۔ سارا کچھ ہٹا کے ہا کی پیش باقی رکھو اور سب ہٹا دو تو اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو کہو اللہ، لہو کہو اللہ، الہ کہو اللہ، للہ کہو اللہ، اور اللہ پھر اللہ ہے۔ اس کی عادت ڈالو کہ چونکہ لفظ اللہ جب آپ بولتے ہیں تو تمام اللہ کے صفاتی نام اس کے اندر موجود، اور خدا کسے کہتے ہیں؟ خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے کہتے ہیں خدا۔ کسی فارسی دان نے یہ لفظ بنایا ہے، تو ہمارے بر صغیر میں فارسی قومی زبان تھی مغلیہ دور میں، تو لہٰذا یہی پھیل گیا۔ تو میں اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا، کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جب اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے اللہ، تو تم مولوی تو اللہ کہا کرو۔ تو اب دیکھو اس میں اللہ کا نام کتنے دفعہ آ رہا ہے؟ اللہ، لا الہ الا ہو 2 ہو گیا، الحی 3، القیوم 4، لا تاخذہ ہو ضمیر ہے 5، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض 6، من ذا الذی یشفع عندہ 7، الا باذنہ 8، یعلم 9، من علمہ 10، الا بما شاء 11، وسع کرسیہ 12، ولا یؤودہ 13، حفظ میں مصدر میں ضمیر 14، وہو 15، العلی 16، العظیم 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں آتا ہے، 17 دفعہ۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں عظیم ترین آیت، قرآن کی عظیم آیت۔ اور کیا ہے اللہ کا تعارف؟ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا یصفه الواصفون ولا تغیر الحوادث ولا یخشى الدوائر، یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار ويعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره۔ کیا سبحان، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ ایک بدو نے یہ دعا مانگی جو میں نے آپ کو دہرائی، تو اس کے بعد اس نے اللہ کی تعریف کر کے پھر دعا مانگی، یا اللہ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ، یا اللہ آخری حصہ عمر کا بہترین کر دے، آخری عمل زندگی کا بہترین کر دے، اور ملاقات کا دن سب سے خوبصورت کر دے۔ تو آپ یہ سن رہے تھے، اونچی آواز میں دعا مانگ رہا تھا، تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا دیر بعد کچھ ہے؟ کہا یہ ایک سونے کی ڈلی پڑی کر لیا۔ تو میرے بھائی ادھر آؤ، یہ آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، ہدیہ، آج بہت مہربانی۔ پھر آپ نے فرمایا تجھے خبر ہے میں نے تمہیں یہ ہدیہ کیوں دیا ہے؟ صلۃ بینی و بینک، رشتہ داری کی وجہ سے، کہا نہیں رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ، ابھی تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی، اس پر تمہیں یہ دیا۔ تو اللہ اس کو کتنا دے گا؟ لا الہ الا ہو۔ اور کیسا؟ الحی، موت سے پاک، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، اونگنے، اور الحی القیوم کی پھر مزید وضاحت ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ نہیں اللہ نے کہا لا ینام ولا ینعس، لا ینام ولا ینعس میں ایک چیز کی نفی نہیں ہوتی کہ نیند تو آ رہی ہے لیکن قابو کر لیتا ہے، اونگ تو آ رہی ہے قابو کر لیتا ہے۔ تو اگر ہوتا نا لا ینام ولا ینعس تو پھر اس مفہوم کی نفی نہیں ہوتی تھی۔ تو لا تاخذہ میں اس کی نفی ہے کہ اس کو نیند آتی ہی نہیں، وہ اونگتا ہی نہیں، وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ تو یہ بنی اسرائیل بھی عجیب بادشاہ قوم تھی، 40 سال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے، سمندر پھٹا اور جو آیات بینات تھی وہ دیکھی، کیا کچھ نہیں دیکھا، اور سمندر سے پار ہوئے، فرعون غرق ہوا، پھر چند قدم چلے تھے تو آگے لوگ پتھر کی پوجا کر رہے تھے، کہنے لگے موسیٰ اے خدا ہمیں بھی لے کر دو، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ۔ عقلوں بالکل ہی پیدل ہیں انسان۔ تو میرا رب کیا ہے؟ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، لہذا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، جو ہمیشہ سے قائم ہے اسی کا حق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے، جس کو اس رب نے بنایا اور پیدا کیا اور ماں کے پیٹ سے نکالا، قبر کے پیٹ میں اتار دیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ وہ کتنی ہی عظیم ہستیاں گزری ہیں دنیا میں، لائن لگی ہوئی، پکارے جانے کے قابل صرف اللہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی کسی میں ہمت ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ علم کیسا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے، ماضی اور حال، مستقبل۔ زمین تو ویسی چھوٹی سی ہے، اس کائنات کا لوگ جو تلاش کر رہے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات کس نے بنا تھی، کیسے بنا تھی، وہ کیا نظام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ خود بخود ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا، دھماکہ ہوا خود بخود ہو گیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہاں ایک دھماکہ ہو اور آپ سارے اڑتے بستروں کے اوپر جا کے لیٹ کے آرام سے سو جاؤ، کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں سے دھماکہ ہو اور اب اڑتے ہوئے دسترخوان پہ پہنچ کے سحری کھانا شروع کر دو، کیا یہ ممکن ہے؟ ایک دھماکہ ہو اور لوہا بندر بن جائے، یہ ممکن ہے؟ لوہا چلو لوہا تلوار بن جائے، یہ ممکن ہے؟
اللہ تعالیٰ بیٹا گمراہی سے بچائے. یہ کیسا دھماکہ ہے؟ ایک کائنات میں دھماکہ ہوا اور کس دھماکے سے تو چیزیں تباہ ہوتی ہیں, برباد ہوتی ہیں, ٹوٹتی پھوٹتی. آج کل گندم تل رہی ہے نا ہمارے سارے پنجاب میں, تو گندم میں دھماکہ ہوا اور ساری گندم اڑ کے بوریوں میں فٹ ہو کے ٹرک پہ چڑھ گئی اور منڈی بھی پہنچ گئی. تو اگر میں یہ کہوں سارے کہیں کہ بڑے بے وقوف ہو, اور میں کہوں کہ تم کہتے ہو دھماکے سے ہر چیز اپنے آپ سیٹ ہو گئی, تو تم تو مجھ سے بڑے بے وقوف. ایک آسٹریلیا کا سائنسدان تھا, مجھے نام بھول گیا, جب دھماکہ ہوا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, اس سے استدلال کیا کہ قرآن سائنس ثابت کرنے نہیں آیا, قرآن سائنس کو ثابت کرنے نہیں آیا, یہ زندگی کا طریقہ بتانے آیا ہے. آج سائنس کی تحقیق یہ ہے, اور کل غلط ہو کے کوئی اور آ جائے. قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے. وہ شیخ ندوی رحمت اللہ علیہ کے دوست تھے, بڑے عرب عالم, تنتاوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر پڑھنے بیٹھا, وہ ہر جگہ سائنس کو ٹھوکتے جا رہے ہیں. یہاں یہ سائنس کا فارمولا زندہ ہو رہا ہے, یہاں یہ زندہ ہو رہا ہے. اللہ ان کی بخشش فرمائے, اتنے بڑے ادیب علامہ تھے, لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ سائنس کو ثابت کر رہے ہیں. قرآن سائنس ثابت, قرآن اللہ کا علم ہے, سائنس انسانی علم ہے. آج کچھ اور ہے, کل کچھ اور ہے. تو لہذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت اس دھماکے کو بتا رہی ہے. اللہ کو پتا ہے کہ کیا دھماکہ ہے. تو قرآن سے سائنس نہیں ثابت کی جاتی, قرآن سے انسانیت کا سبق ملتا ہے کہ انسان کیسا ہونا چاہیے. تو اس کا میں نے ریسرچ پڑھی تھی کہ جس وقت دھماکہ ہوا تو دو چیزیں پیدا ہو. ایک رفتار, جیسے میں اس کو یوں پھینکوں تو یہ ایک رفتار سے جائے گا, رفتار. اور ایک ان کی آپس میں کشش, گریوٹی سے, جیسے زمین میں کشش ہے, ثقل ہے نا, جسے ہمیں پکڑا ہوا ہے, اور اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے. نیچے زمین نے پکڑا ہوا ہے, اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے. یہ 24,000 کلومیٹر ہے. اگر یہ 48,000 کلومیٹر ہوتی تو اس کا جو تھا کشش وہ دگنی ہو جاتی. تو ہم زمین پر ایسے چلتے جیسے گارے میں پھنس کے نہیں گاڑیاں چلتی ہیں, ہم چلتے ہیں کہ پیر اٹھانا پھر رکھنا, پھر اٹھانا پھر رکھنا. اور اگر یہ اس سے 4 گنا بڑی ہوتی تو آج کا 6 فٹ کا نوجوان چوہے کے برابر ہوتا. سارے چوہے ٹورے پھر دیں. اللہ نے کس حساب سے اس کو بنایا. اوپر 280 من ہوا, نیچے زمین کی پکڑ. ہم یوں 2 پکڑوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم سب زمین پر الٹے لٹکے ہوئے, الٹے. میں ایک دفعہ چھپکلی کو دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یار پٹھی ٹوری جاتی ہے چھت پہ. تو تھوڑی دیر بعد مجھے خیال ہے تو بھی تو پٹھا ہی پڑا ہوا ہے. یہ زمین ہے, یہ میرے پاؤں ہیں, یہ میرا سر ہے. یوں ہوں شہنشاہ اعظم. تو وہ لکھتا ہے کہ رفتار اور کشش 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے کے برابر. اگر کمی بیشی 1 سیکنڈ ٹک, یہ 1 سیکنڈ ہو گیا. وہ مثال دے رہا تھا, 1 سیکنڈ کو 10 کروڑ حصوں میں تقسیم ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ مثال دے رہا تھا 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے میں اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات گم ہو جاتی. اگر کشش بڑھ جاتی تو کائنات سکڑ کے پھر زیرو ہو جاتی. تو اس کو یہ خود ہی بن گئی. کیسے ہو سکتا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم کل کائنات. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جیسا شاعر نہ عربوں میں دیکھا ہے نہ عجموں میں دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد, ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد, ہیچ حلوائی نشد استاذ کار تا غلام شکر ریزے نشد, مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. وہ کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود بھلا بن جاتی ہے. لوہا پڑے پڑے چھری بن جائے گا. ماں کے پیٹ سے کوئی حلوائی پیدا ہوتا ہے, وہ سیکھتا ہے. مولوی روم سے مولانا روم شمس تبریز کے ذریعے سے بنا, ایسے تھوڑا ہی بنا. مولانا روم تو فلسفی تھے, منطقی تھے. کمال بات ہے. آج ہمارے دینی مدرسوں میں منطق پڑھائی جائے, سارے جہان کا جھوٹ اکٹھا کر کے. شکر ہے میں تمہیں نہیں پڑھاتا ہوں,
کلو آبا کلو باجا کلو آجا، لا الہ۔ اور پھر بعضی اتنے متعصب دیکھے کہ اس کے بغیر تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتی، لا الہ الا اللہ۔ وہ فلسفی تھے، منطقی تھے، عجم پہ فلسفہ غالب تھا، عرب پہ قرآن غالب تھا۔ پھر عرب مغلوب ہوئے، عجم غالب ہوئے، تو پھر فلسفہ ہی سب کچھ بن گیا۔ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ تو یہ پڑھا رہے تھے مسجد میں، ان کی کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھا ہوا تھا ہاؤس کے پاس۔ تو شمس تبریز آئے، دیہاتی شکل، گنوار جیسے ہوتے نا، بدو، تو بڑے معصوم انداز میں مولانا روم سے پوچھا، این چیست، وہ کتابیں تھیں، کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا دیہاتی ہے، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا، ای آ انس کہ تو نہیں دانی، ارے پاگل، یہ وہ جو تو نہیں جانتا۔ تو وہ ایک دم آگے بڑے، کتابوں کو دھکا دیا، بس ترتیب سے پڑھی تو یوں دھکا دیا، ساری حوض میں جا گری۔ تو انہوں نے سا تیرا بیڑا بڑھ جاوے، نام مرادہ ایک ہی کی تھے، کوئی پریس تو تھا نہیں، جاؤ گئی اردو بازار سے نہیں خرید کے لے آؤ، تو ہاتھ سے لکھا تھا، تو نے میری زندگی کی محنت برباد کر دی۔ تو وہ کھڑے ان کی گالیاں سنتے رہے، پھر حوض میں اترے اور ایک ہی کتاب کو نکالیں، خشک بالکل، اور سامنے رکھ، یوں جھاڑے مٹی نکلے سامنے، ساری کتابیں خشک کی خشک نکال کے باہر۔ اب مولانا روم بولے، یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو اب تبریز بولے، ای آن اس کہ تو نمیدانی، یہ وہ جو تو نہیں جانتا ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ میں گیا ہوں ان کے دربار پر، حاضری دی تھی جب ترکی ہماری جماعت گئی، ہماری تشکیل نہیں تھی، کونیا، میں نے کہا میں نے جانا ہے مولانا روم۔ ہم نے پورا فلائٹ لی اور 8 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی، جہاں وہ ایئرپورٹ پر بیٹھ ہماری تباہی پھر گئی۔ تو شمس تبریز بھی وہیں ہیں اور مولانا روم بھی وہیں ہیں، لیکن پھر نصیب اپنا اپنا ہے۔ شمس تبریز کے مزار پر چند لوگ تھے اور مولانا روم کے مزار پر میلہ لگا ہوا تھا۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، جتنے ہم مسلمان تھے اس سے زیادہ غیر مسلم تھے وہاں۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب اللہ کی تعریف ہو رہی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس سے جو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ جڑ وما اوتیتم، وما بولو، وما تعلمتم، وما اکتسبتم، نہیں، وما اوتیتم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی اتنی بڑی ہو کہ زمین آسمان پہ چھا جائے، ولا یعودہ حفظہما، اس سب نظام کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں، وہو العلی العظیم، کیا عظمتوں والا ہے۔ اس میں ایک اور خوبصورت جو نظم ہے اور خوبصورت جو ترتیب ہے اور خوبصورت جو آپس میں جوڑ ہے، وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں ایک جملہ پورا ہو رہا ہے، اس کو نیچے لے جاؤ، وہو العلی العظیم، الحی القیوم وہو ان کا آپس میں جوڑ نظر آتا ہے، الحی القیوم العلی العظیم۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، ولا یؤودہ حفظہما، ان میں آپس میں جوڑ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو تم مولویوں سے پوچھ رہا ہوں کہ بیچارہ باہر سے اس کو کیا پتہ، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، تو اس کے مطابق ادھر جملہ ہے ولا یؤودہ حفظہما۔ یعود ہوتا ہے تم وزن اٹھا لو چلتے ہوئے، یہ جو تھکن کی آواز ہے یہ ہے ولا یعودہ، تو ادھر ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور ادھر ہے ولا یعودہ حفظہما۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے،
اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ادھر ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ادھر ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ہر اوپر والا جملہ نیچے والے جملے سے جڑا ہوا ہے. 4 اوپر کے جملے 4 نیچے کے جملے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جوڑ کون ہے بٹھانے والا؟ پہلے کو 9 سے ملایا، دوسرے کو 8 سے ملایا، تیسرے کو 7 سے ملایا اور چوتھے کو 6 سے ملایا. یہ کون ذات ہے جس نے اس خوبصورت انداز میں اس کلام کو ترتیب دیا؟ تو اس کا جواب ہے درمیانی جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ علم والا ہے جو آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے. جوڑ کے دکھا دیا آپ کو سب آیت الکرسی. تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ آج آپ کے شیخ صاحب نے اگلا نقطہ مجھے سمجھایا کہ اتنا واضح کر دینے کے بعد، اتنا اللہ نے اس میں اپنے آپ کو واضح کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کہتا اب تمہاری مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین. اب میں ڈنڈا چلا کے تمہیں کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، تم نے پڑھنا ہے تو پڑھ لو، ایمان لانا تو لے اور نہیں تو نہ سے. کیونکہ زبردستی کا ایمان تو چلتا نہیں. تو یہ کام آپ بچوں کا ہے، اللہ کا تعارف کرو. میں پچھلے 20 سال ہو گئے. اس سے پہلے میرا علمی ذوق تھا نا، تو میں ہر بیان نیا کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ ہر بیان نیا ہو، ترتیب، آیات. اس وقت مستحضر بھی بہت کچھ تھا. 2000 کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا میرا رخ بدلا اور میں نے صرف اللہ کو بولنا شروع. اللہ، اس کا رسول، جنت تو بہت پہلے شروع کر دی تھی، پھر اس کے ساتھ معاشرت اور اخلاقیات. اس وقت دنیا اللہ کو پہچانتی نہیں. اہل ایمان